یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ وقت مختصر ہے، عصر کی نماز سے پہلے ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے۔ صرف دو باتیں میں آپ سے کروں گا۔ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہے اور آئندہ ہمارے کیا عزائم ہیں؟ ہمارا تعمیری نظام کیسا ہے اور آئندہ ہمارے کیا عزائم ہیں؟ تعلیمی نظام میں ہم مسجد ابراہیم سے کام شروع کیا تھا، اور پہلے ہم نے الحمدللہ بچے اکٹھے کیے تھے، اور میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ میرے شاگرد مولانا احمد صاحب، حافظ ساجد صاحب اور حافظ بابر ادھر ہوا کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ یہ بچے آپ کے گھروں میں آئیں گے، آپ کے دروازے پر دستک دیں گے، پیسے لینے کے لیے دستک نہیں دیں گے، یہ بچے اکٹھے کرنے کے لیے دیں گے۔ الحمدللہ انہوں نے بچوں کی تعداد کافی کی، اور ہر گھر میں جا کر انہوں نے دستک دیا۔ آج الحمدللہ انہی کی توفیل سے اتنے طالب علم ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ اتنی بڑی کھیپ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سال 12 بچے ان کی دستار بندی ہوئی ہے، اور ہمارا یہ اعلان ہے کہ اس وقت تک بچے کو یہاں سے سند فراغت نہیں ملتی، یہاں سے بچہ فارغ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پورا قرآن پاک ایک دن میں نہ سنا لے۔ آپ زیادہ تر بچوں کے والدین ہیں یا ان کے بھائی ہیں، تو میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ کا بچہ حفظ کر لے تو آپ نے اس وقت تک بچے کو نہیں لے کے جانا جب تک کہ وہ پورا قرآن پاک بغیر غلطی بغیر اٹکن کے ایک دن نہ سنا لے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ جب قرآن پاک کا ایک سپارہ ختم کرتا ہے، وہ سناتا ہے، اس کی ویڈیو بنتی ہے، ہم اسے فیس بک پر یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، گھر والوں کو لنک سینڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کا قرآن پاک کا یہ سپارہ ختم ہوا ہے، یہ آپ سن لیں، تو آپ اس سپارے کو سنا کرو۔ اس سے بچے کو حوصلہ بھی ملتا ہے، بچے کو ترقی بھی ملتی ہے۔ ہمارے پاس درس نظامی کے 12 بچے ہیں، جن میں سے 9 بچے ایسے ہیں جو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ عربی گرامر انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ 3 ماہ میں وہ مکمل ہونے والی ہے، جس میں صرف اور نحو ہے۔ یہ علماء زیادہ اس کو جانتے ہیں، عربی گرامر کو، اور اس میں بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی کلاس میں 3 بچے ہیں، جس میں میراث پڑھائی جاتی ہے، وراثت کے مسائل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلم الفرائض فإنہا نصف العلم، فرائض کو سیکھو، یہ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم یہ سیکھ رہے ہیں۔ میراث کے مسئلے، ان کو احادیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور مسائل کی گتھیاں کس طرح سلجھانی ہیں وہ سکھایا جاتا ہے۔ تعمیری نظام آپ کے سامنے ہے، ایک کمپیوٹر روم ہے ہمارے پاس، بچوں کو کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، ان کے کمپیوٹر کے کورسز باقاعدہ کورسز ہیں، وہ سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اساتذہ محنت کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا اساتذہ کے کمرہ ہے، ایک درس نظامی کا کمرہ ہے، یہ ہال ہے قرآن ہال، اس طرف کچن ہے، اور یہ ہمارا گودام ہے۔ آئندہ ہم نے تعمیر میں کیا کرنا ہے، درس نظامی کے بچے انشاءاللہ اس سال ہم نے کم از کم 50 کرنے ہیں، اور انشاءاللہ آئیں گے، اور اساتذہ کی تعداد بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ جو تعداد زیادہ ہوگی اساتذہ بھی زیادہ ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے ہال، ان کے کمرے اس طرف بنیادوں ڈال دی ہیں، مٹی بھی اوپر ڈال دی ہے، انشاءاللہ اگلے سال اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ بھی میں آپ کو کرتا جاؤں، ہمیں آپ ہر ہفتے بچے کو لے جانے کے لیے تنگ نہ کیا کریں، بچے کو لے جانے کے لیے ہر ہفتے ہمیں تنگ نہ کیا کریں، ہم ان کا تعلیمی نظام زیادہ جانتے ہیں۔ بچے کو جب ہر ہفتے آپ لے کر جاؤ گے تو جس دن لے کے جاؤ گے اس دن بھی وہ ڈسٹرب ہوگا، اس دن وہ سبق نہیں سنائے گا، منزل اور سبق نہیں سنائے گا صحیح طریقے سے۔ گھر جانا ہے،
جب وہ گھر سے واپس آتا ہے تو پھر اس کا ذہن گھر کی طرف ہوتا ہے، وہ پڑھتا صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ اس لیے 15 دن کے بعد اپنے بچے کو لے کے جایا کرو۔ ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، بچہ اگر 15 دن کے بعد گھر جاتا ہے، لیٹ آتا ہے، بچہ لیٹ آتا ہے تو اگلے 15 دن کے بعد اسے چھٹی نہیں ملے گی۔ اس پر بھی آپ ہمیں تنگ نہ کیا کریں۔ یہ ہمارا پروگرام روایتی پروگرام نہیں ہے، ہم نے بچوں کے والدین کو بلایا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ہم اپنا نظام ان کو دکھائیں۔ ایک واقعہ سنا کر میں دعوت دیتا ہوں استاذ محترم کو۔ ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی۔ کیا بادشاہ کا کیا نام ہے؟ محمود غزنوی۔ اس کے ذہن میں 3 سوال تھے۔ 3 سوال تھے اس کے ذہن میں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میں سبک الدین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں یہ تھا، علماء کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، پتہ نہیں یہ وارث ہیں یا نہیں، علماء غریب ہیں تو یہ کیسے وارث ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات ذہن میں یہ تھی کہ قیامت آنی ہے یا نہیں۔ 3 سوال تھے۔ محمود غزنوی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے خود، کہتا ہے کہ میرے ذہن میں 3 سوال تھے، میں سبک الدین کا بیٹا ہوں یا نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، اور تیسرا سوال یہ تھا قیامت آنی ہے یا نہیں۔ محمود غزنوی نے سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے رات کے وقت ایک جگہ پڑاؤ کرنے لگے تو ایک طالب علم کو دیکھا۔ طالب علم ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، ساتھ ایک ہندو کی دکان ہے، وہاں سے چراغ کی روشنی باہر آ رہی ہے، تھوڑی سی درار سے چراغ کی روشنی، اور جب اندھیرا ہو اور چراغ کی روشنی کسی چھوٹے سے سوراخ سے آ رہی ہو، بڑی روشنی باہر آتی ہے، چھن کے روشنی باہر آتی ہے، تو وہ طالب علم کتاب اٹھاتا، عبارت دیکھنے کے لیے اس روشنی کے سامنے کرتا ہے، دیکھ کے پھر بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 2-3 مرتبہ جب محمود غزنوی نے یہ عمل دیکھا تو اس طالب علم کو بلایا، کہا بیٹا کیا بات ہے، اپنی لینٹن لے لے، اپنا چراغ لے لے۔ تو بچہ کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں، اور ماں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہے، چراغ کہاں سے لوں گا، پھر چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اس لیے یہاں رات کو بیٹھ جاتا ہوں، دن کو بھی پڑھتا ہوں، رات کو یہاں روشنی میں پڑھتا ہوں۔ محمود غزنوی نے چراغ لے کے دیا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، تیل ختم ہو جائے تو اس میں تیل ڈالنا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں میں اگلی رات کو جب واپس آیا ہوں سفر کر کے تو اتنی پیاری نیند کبھی نہیں آئی جتنی پیاری نیند اب آئی ہے، اور خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ محمود غزنوی کہتے ہیں بہت جہاد کیا، بڑے لمبے لمبے سفر کیے، آقا کی کبھی زیارت نہیں ہوئی، اس طالب علم کی خدمت کی ہے تو زیارت ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور ایک جملے میں ہی 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سبک الدین کے بیٹے، پہلا سوال کلیئر، او سبک الدین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی، دوسرا سوال کلیئر، میرے وارث کی خدمت کی ہے، قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا بیان غور سے سماعت کیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ رزلٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔